بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے بات کریں گے فلسطین کی صورتحال کی۔ اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ اجلاس میں اسرائیلی مظالم کے خلاف قرارداد منظور کر لی گئی۔ قرارداد میں اسرائیل کے ظالمانہ اور وحشیانہ اقدام کی سخت الفاظ میں مذمت کی گئی اور کہا گیا کہ قابض اسرائیل فلسطینیوں کے خلاف وحشیانہ حملے بند کرے۔ ہم اسرائیل کو خبردار کرتے ہیں کہ وہ حالات کو مزید بگاڑنے سے باز رہے۔ اسرائیل مسجد اقصی سمیت مقدس مقامات کی بے حرمتی فوری طور پر بند کرے۔ اور پاکستان کی سول سوسائٹی نے بھی فلسطینی عوام سے بھرپور اظہار یکجہتی کیا۔ فلسطین کے سفیر احمد ربائی کہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام اور حکومت کی حمایت پر شکر گزار ہیں۔ توقع ہے عالمی برادری اسرائیل کے مظالم رکوائے گی۔ اسلام آباد سے بلال ورک کی رپورٹ دیکھیے۔ غزہ پر اسرائیلی حملے اور مسجد اقصی کی بے حرمتی کے خلاف اظہار یکجہتی کے لیے سول سوسائٹی کے اراکین نے فلسطینی سفارت خانے کا دورہ کیا۔ اس موقع پر فلسطین کے سفیر احمد ربائی کا کہنا تھا کہ گزشتہ رات 200 جنگی جہازوں نے غزہ پر حملہ کیا، جس میں 150 کے قریب معصوم شہری شہید ہو گئے، جن میں 50 کے قریب بچے بھی ہیں۔ 1000 کے قریب گھر تباہ کر دیے گئے ہیں۔ Last night, 200 planes were plane attack Gaza. We have more than 1,150 died, شہید۔ اس موقع پر موجود فلسطینی شہریوں نے بھی نہتے فلسطینیوں پر دہشت گردی کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ وہاں لوگ بالکل ہوپ لیس ہے، ووپن لیس ہے، امید لیس ہے، کوئی سپورٹ نہیں ہے، کوئی وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہودی کے پاس آپ کو پتہ ہے کتنا اختیار ہے، کتنا اسلحہ ہے، کتنا ٹیکنالوجی ہے، اور ہمارے غریب معصوم لوگ یا معصوم بچے، بہن بھائی سب مر رہا ہے وہاں۔ آج کے یہاں جمع ہونے کا مقصد اس وقت غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ، فلسطینیوں کے ساتھ جو کہ اسرائیل کے اندر ہیں، ان کے ساتھ سولیڈرٹی شو کرنا ہے۔ پاکستان اس وقت اسرائیل کے ظلم و ستم کے خلاف کھڑا ہے۔ فلسطینی سفیر کا کہنا تھا کہ پاکستان کی حمایت پر شکر گزار ہیں، امید کرتے ہیں کہ OIC اور سلامتی کونسل اسرائیلی دہشت گردی کے خلاف قراردادیں منظور کرے۔ کیمرہ مین ارسلان بلوچ کے ساتھ بلال ورک، 24 نیوز، اسلام آباد۔ تو بھارتی ساحل سے ٹکرانے والا سمندری طوفان تاؤتے تیزی سے پاکستان کی طرف بڑھنے لگا۔ اس صورتحال میں کراچی کے علاقے ابراہیم حیدری کے ساحل پر فشرمین کو کس صورتحال کا سامنا ہے، یہ جان لیتے ہیں محمد کامران سے، جو کہ اس وقت فشرمین فورم کے ترجمان کمال شاہ کے ساتھ موجود ہیں۔ جی کامران، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، محکمہ موسمیات کا یہی کہنا ہے کہ جو سمندری طوفان تھا اس کا خطرہ تو ٹل گیا ہے، اور کراچی میں جو طوفانی بارشوں کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا تیز ہواؤں کے ساتھ، تو اب کراچی میں بارشوں کے بجائے شدید گرمی ہوگی۔ اس وقت ہم موجود ہیں ابراہیم حیدری کے مقام پہ۔ خدا کی قدرت دیکھیں یہاں پہ، کیمرہ مین ساجد اگر آپ کو دکھائے تو یہاں پہ جو شدید گرمی کے باعث یہاں پہ مچھلیاں اور جھینگے جو ہیں وہ نکل کے کافی بڑی تعداد میں باہر آئے ہیں۔ ماہی گیروں نے یہاں پہ جو مچھلیوں کی شکار بھی کیا ہے۔ حکومت کی جانب سے جو ماہی گیر ہیں ان کو 3 دن سمندر میں جانے سے منع کیا گیا تھا، جو سمندری طوفان کا جو خطرہ تھا اس کے باعث۔ فشرمین فورم کے ترجمان کمال شاہ صاحب، ان سے جانتے ہیں۔ ماہی گیروں کے اوپر جو پابندی لگائی گئی تھی، لیکن پابندی لگانے کے باوجود حکومت کو سوچنا چاہیے کہ جو روزانہ کی بنیاد پہ جانے والے ماہی گیر ہیں، اگر وہ نہیں جائیں گے تو 3-4 دن کے بعد ان کے لازمی بچے بھوکے مریں گے، بھوک اور بدحالی کا شکار ہوگا۔ طوفان کا خطرہ تو ٹل گیا ہے، لیکن ماہی گیروں کی سمندر میں جانے پہ پابندی عائد ہے۔ اس وجہ سے جو ماہی گیر ہیں یہاں پہ جو روزانہ کی بنیاد پہ کماتے ہیں اور اپنا گھر اور اپنے جو بچے ہیں ان کو کھلاتے ہیں، تو اس صورتحال میں حکومتی جو اقدامات ہونے چاہیے تھے، انتظامات ہونے چاہیے تھے، وہ کسی بھی لحاظ سے۔ کامران، بہت شکریہ آپ کا۔ سمندری طوفان کا خطرہ ٹلنے کے باوجود بھی تیز آندھی اور شدید بارشوں سے بچنے کے لیے بدین سمیت ساحلی پٹے کے علاقوں میں ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سمندری طوفان کا خطرہ ٹل چکا، لیکن اس کے باوجود تیز آندھی اور شدید بارشوں کا اندیشہ ہے۔ اسی بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں، ملک دانش ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ملک دانش، بتائیے گا بدین میں اس سلسلے میں کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ جی بالکل، بدین میں آج دربار حال میں وزیر سندھ جو تھے ان کے احکامات پر جو صوبائی وزیر تھے محمد اسماعیل راؤ، انہوں نے ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا، جس میں بدین سمیت گلارچی میں 19 ریلیف کیمپ قائم کر دیے گئے ہیں، جبکہ جو گلارچی کے AC تھے انہوں نے جا کر اپنا بدین کی ساحلی پٹی کا وزٹ بھی کیا، اور جو بدین کے DC تھے آغا شانواز خان، انہوں نے بھی ساحلی پٹی کا وزٹ کیا، اور جو ماہی گیر تھے ان کو سختی سے ہدایت کی گئی ہے کہ وہ سمندر کے اندر شکار کرنے نہ جائیں۔
جس کی بنا پر جو ساحلی پٹی میں جو ماہی تھے ان میں شدید خوف آراز پایا جا رہا ہے، جبکہ اس وقت جو ساحلی پٹی سمیت دیگر جو علاقے تھے وہاں پر شدید تیز ہوائیں جاری ہیں، جس کی وجہ سے جو ساحلی پٹی کے مقیم تھے وہ پریشانی سے دو چار ہیں، جبکہ جو اپنا ٹی سی بدین تھے انہوں نے جو... ٹھیک ہے ملک دانش، بہت شکریہ، اس بارے میں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ اور بھارتی صحافی کلپنا شرما کا کہنا ہے کہ کرونا کا خوف اور غربت اس قدر ہے کہ مرنے والوں کی آخری رسومات بھی ادا نہیں کی جا رہی۔ دیہات میں کرونا کیسز اور اموات کا کوئی ریکارڈ نہیں۔ پورے ساؤتھ ایشیا میں یہ پرابلم ہے کہ ہیلتھ انفراسٹرکچر بہت خراب ہے، تو لوگوں کو کھانسی اور بخار ہے پر ٹیسٹنگ نہیں ہے تو پتہ نہیں ان کو کووڈ ہوا کہ نہیں۔ دوسری بات ہے کہ غریبی بہت ہے، کیونکہ اب اتنا ایک سال سے جو لاک ڈاؤن ہوا ہے تو لوگ وہاں پہ ان کو کچھ ارننگز نہیں ہیں لوگوں کو، تو اس لیے لوگ دفنا رہے ہیں انسٹیڈ آف کریمیٹنگ، جیسے کریمیٹ کرتے ہیں ہندوؤں کو، اور اس کے لیے لکڑی چاہیے اور پھر پریسٹ کو پیسہ دینا پڑتا ہے، اور یہ رپورٹس جو آ رہے ہیں غریب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایسا پیسہ نہیں ہے، اس لیے ہم لوگ دفنا رہے ہیں۔ ابھی ڈٹرمن کرنا کہ کیسے اتنا زیادہ ہو رہا ہے وہ ابھی پروسیس چل رہا ہے۔ الگ الگ جگہ میں ہو سکتا ہے کہ لوگ یہ بیماری سے مر رہے ہیں پر اس کا کچھ ریکارڈ نہیں ہے، کیونکہ ڈیتھ رجسٹریشن نارمل ٹائم سے بھی اچھا نہیں ہے گاؤں میں، تو ابھی تو اور بھی زیادہ ہوگا اگر یہ بیماری وہاں پہ پھیل گئی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ پھیل گئی ہے رورل ایریا۔ بھارت میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کو چھپایا جانے لگا۔ بھارتی صحافی برکھا دت نے پردہ فاش کر دیا۔ بھارتی ریاست اتر پردیش کے شہر ورنسائی میں گزشتہ ماہ 40 افراد کی اموات ہوئی۔ ایک خاندان کے 2 افراد کی موت پر اسپتال کی جانب سے یہ سرٹیفکیٹ دیا گیا کہ اموات ٹائیفائڈ بخار سے ہوئی ہیں۔ سمپٹم وہیں سردی، زکام اور بخار سے اسٹارٹ ہوا، تو 3-4 دن ایک گاؤں سے جو ہے کہ ہم لوگ دوا کیے، آکسیجن لیول ڈاکٹر بولے کہ کم ہو گیا، تو پھر دوڑتے 3-4 ہاسپٹل میں ہم لوگ دوڑے، کہیں آکسیجن مل ہی نہیں رہا تھا، اتنا قلت تھا کہ کچھ ویوستھا کہیں سے کچھ مطلب کچھ سنوائی۔ دونوں کو اسپتال لے کے گئے؟ جی دونوں کو۔ تو جب اسپتال گئے تب بھی کووڈ کا ٹیسٹ نہیں ہوا؟ نہیں۔ تو جب ڈیتھ ہوئی جی تو آپ کو کووڈ کا سرٹیفکیٹ دیا گیا کیا، کہ بولا گیا کہ کووڈ کی وجہ سے ڈیتھ ہوئی؟ نہیں، ایسا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ملا۔ تو جب آپ اسپتال سے اسپتال جا رہے تھے تو کووڈ ٹیسٹ کہیں نہیں ہوا؟ کوئی ٹیسٹ کہیں نہیں ہوا، کٹ ٹیسٹ ہوا تھا۔ اب اس سمے وہ ٹیسٹ جو اس کا کٹ کا تھا وہ تو پازیٹیو تھا، ڈاکٹر بتا رہے تھے پازیٹیو تھا جی، لیکن جو ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے آپ کے پاس ہے کوئی؟ نہیں، ڈیتھ سرٹیفکیٹ تو کچھ نہیں ہے۔ تو آپ کے مطابق ڈاکٹر نے ریپڈ ٹیسٹ کر کے کٹ میں بولا کووڈ ہے جی، لیکن RT-PCR نہیں کیا جی، اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہے نہیں، تو آپ کے جو چاچا ہیں اور آپ کے جو بڑے پاپا ہیں جی، جب کووڈ کی سنکھیا گنی جائے گی تو اس میں آپ کو نہیں لگتا کہ ان کو گنا جائے؟ نہیں، دونوں لوگوں کو نہیں گنا جائے گا۔ ایسا گاؤں میں بہت ہو رہا ہے، بہت لوگوں کے ساتھ بہت نہیں، میکسیمم کیس میں یہی ہو ہی رہا ہے۔ اور بیرون ملک سے پشاور پہنچنے والے مسافروں میں کرونا کے کیسز میں اضافہ ہونے لگا۔ شارجہ سے PA613 کے ذریعے پشاور پہنچنے والے 27 مسافروں کے کرونا ٹیسٹ مثبت نکلے۔ ایئر بلو کی پرواز سے 175 مسافر پشاور پہنچے تھے۔ ریپڈ ٹیسٹ کے دوران 27 مسافر کرونا وائرس میں مبتلا نکلے۔ شہباز شریف کا نام بلیک لسٹ سے نکالنے کا معاملہ، وفاقی حکومت نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل تیار کر لی۔ حکومت کل سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرے گی۔ شہباز شریف کو روکنے پر نون لیگ کی لیگل ٹیم کل عدالت سے رجوع کرے گی۔ رنگ روڈ کی الائنمنٹ تبدیل ہونے پر اربوں روپے کی مشکوک ٹرانزیکشنز ہوئیں۔ 24 نیوز نے ریئل اسٹیٹ پلیئرز کی مشکوک ٹرانزیکشنز کی تفصیلات حاصل کر لیں، جس کے مطابق مجوزہ رنگ روڈ اٹک لوپ کے اطراف 8 ارب روپے سے زائد مالیت کی مشکوک ٹرانزیکشنز ہوئیں۔ اسی بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں، عثمان جاوید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عثمان بتائے گا یہ کیا معاملہ ہے اور انکشافات کیا ہو رہے ہیں؟ جی بالکل، یہ جو راولپنڈی کے اطراف رنگ روڈ کی الائنمنٹ تبدیل ہونے سے اربوں روپے کی مشکوک ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں، اور اس کی تفصیل 24 نیوز کو موصول ہوئی ہے، جس میں مجوزہ رنگ روڈ اٹک لوپ کے اطراف 8 ارب روپے سے زائد مالیت کی مشکوک ٹرانزیکشنز ہوئی، اور ریئل اسٹیٹ پلیئرز کی اٹک لوپ کے مختلف موضع جات میں 11,000 کنال سے زائد رقبہ خریداری میں مشکوک ٹرانزیکشن سامنے آئیں، اور راولپنڈی میں سب سے زیادہ موضع کنیان میں 3,237
کنال رقبے کی مشکوک ٹرانزیکشن ہوئی اور اٹک لوپ میں کل 490 مشکوک ٹرانزیکشنز کی نشاندہی کی گئی ہے، اور رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ رنگ روڈ نئی الاٹمنٹ کی آڑ میں 17 غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز نے شہریوں کو فائلز بھی بیچی ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عثمان اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ وسیم علی خان کے انتقال پر دکھ کا اظہار کیا۔ ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے مرحومہ کے بلند درجات کے لیے دعائیں کیں اور کہا کہ اللہ مرحومہ کے گھر والوں کو صبر عطا فرمائے۔ بلوچستان میں تانبے اور سونے کے معدنی ذخائر دریافت کرنے کے لیے مقامی سرمایہ کاروں کا کنسورشیم سامنے آ گیا۔ ماضی میں غیر ملکی کمپنی کی لیز منسوخ کرنے پر پاکستان کو 6 ارب ڈالرز کا جرمانہ ہو چکا ہے۔ مقامی سرمایہ کاروں پر مشتمل کنسورشیم نیشنل ریسورسز پرائیویٹ لمیٹڈ کی جانب سے شمس الدین شیخ چیف آپریٹنگ آفیسر نے بلوچستان منرل ایکسپلوریشن کمپنی کے بورڈ کو اس بارے میں بریفنگ دی۔ انہوں نے کہا کہ تنجیل اور ریکوڈک میں تانبے اور سونے کے ذخائر کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے مؤثر طریقے سے بروئے کار لایا جا سکتا ہے۔ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما جہانگیر ترین نے ایک بار پھر پاور شو کا فیصلہ کر لیا۔ گروپ ارکان کا اہم اجلاس منگل کو طلب کر لیا گیا۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، قذافی بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قذافی بٹ، اپڈیٹ کیجیے گا اس بارے میں۔ بالکل جی، منگل کے روز اجلاس طلب کیا گیا ہے اور اس اجلاس کے اندر جو وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی اراکین کی، اس کے اندر جو انصاف کی فراہمی کا وعدہ کیا گیا تھا اس کا جائزہ لیا جائے گا، اور بیرسٹر سینیٹر علی ظفر کی جانب سے جو رپورٹ بنائی گئی ہے وہ بھی زیر بحث آئے گی۔ جو ذرائع ان کا یہ کہنا ہے کہ اس اجلاس کے اندر نئے اراکین بھی شامل ہوں گے، جبکہ جو جہانگیر ترین ہے وہ گروپ اراکین کے اعزاز میں اشاعیہ بھی دیں گے اور آئندہ کی صورتحال کے حوالے سے لائحہ عمل بھی طے کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے قذافی بٹ، بہت شکریہ تفصیلات کے لیے۔ وزیراعظم کی ہدایت پر سیاحت کے فروغ کے لیے پی آئی اے کے اقدامات جاری ہیں۔ پی آئی اے نے سیاحت کے فروغ کے لیے کراچی سے اسکردو کے لیے براہ راست پروازیں چلانے کا اعلان کر دیا۔ پی آئی اے حکام کے مطابق پی آئی اے نے 18 مئی سے کراچی سے اسکردو کے لیے پروازیں شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔